محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بلندتر صلوات. دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ مومنین و مومنات کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو سلسلہ ولائے اہل بیت ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، ہمیں آل محمد کی ولا پہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا گو ہوں کریم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے والدین اور بالاخص ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، سب کو شفا عطا فرما. پروردگارہ حاضرین مجلس جو حاجات دل میں لے کے بیٹھے ہیں، ان سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ اسی سال ہمیں مولا ابا عبداللہ الحسین کی زیارت سے مشرف فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرما. تشیع جہاں جہاں عزادار مومنین موجود ہیں، میرے اللہ سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرما. میرے اللہ ممباسا جماعت کی مینجمنٹ کمیٹی، عزاداری کمیٹی، یوتھ اور باقی تمام مومنین یہ عزاداری کے لیے جو اہتمام کر رہے ہیں، زحمتیں اٹھا رہے ہیں، میڈیا ٹیم، پروردگارہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. وہ تمام مومنین جو اس عزاداری کو برپا کرنے میں کوششیں کر رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد، ان کے تمام تر اس میں برکت و وسعت عطا فرما. ان کے بچوں کو طول عمر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بلندتر صلوات. عزیزان محترم، مومنین گرامی قدر، شب جمعہ، شب مغفرت اور شب عزاداری سید الشہداء چل رہی ہے. بہت بڑی اچھی قسمت ہے کہ سید الشہداء کے ان 10 دنوں میں ہمیں آج شب جمعہ بھی نصیب ہو رہی ہے. شب جمعہ وہی شب جمعہ ہے جس کا میں نے فرسٹ نائٹ آف محرم میں عرض کیا تھا. یہ وہ رات ہے جس کا ویٹ انبیاء کرتے ہیں، جس کا انتظار اولیاء کرتے ہیں، جس کا انتظار ائمہ اہل بیت، علماء اور صلحاء کرتے ہیں. ملتا ہے، اور یہ رات جہاں بہت ساری عظمتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہیں یہ رات شب زیارت امام حسین بھی ہے کہ آج کی رات زیارت عاشور پڑھی جائے، زیارت وارثہ پڑھی جائے، امام کو سلام بھیجا جائے. آج ہی کی تو وہ رات ہے کہ انبیاء اللہ رب العزت سے اذن لے کر امام حسین کی زیارت کے لیے اترتے ہیں. آج ہی کی تو رات ہے کہ ملائکہ اذن پروردگار سے فوج ینزل و فوج یصعد، ایک قافلہ ملائکہ کا اترتا ہے، دوسرا قافلہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، فوج در فوج. آج کی رات ملائکہ سید الشہداء کی زیارت کے لیے آتے ہیں. ہاں اے میرے آقا حسین، ہم کربلا تو نہ آ سکے، لیکن دور بیٹھ کر تیرے ذکر کو رونق دی ہوئی ہے، تیرے ذکر میں گھروں کو چھوڑا ہوا ہے. میں قربان جاؤں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کسی کے چھوٹی سی محبت کا جواب بڑی محبت کے ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے اور شب توبہ بھی ہے. بارگاہ پروردگار میں پلٹ آنے کی بھی رات ہے. توسل، میں نے جیسے عرض کیا ہے،
رحمت برس رہی ہے آج کی رات، امام حسین جو ہے اس کی زیارت کی ہے، پھر ایام عزا چل رہے ہیں، ساری اپرچونٹیز موجود ہیں، تمام فرصتیں ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ لائک ایسے ہی ہے، اگر ایک بندہ پانی کی تلاش میں ہے تو اس کے سامنے واٹر بھی ہے، ملک بھی ہے اور جوسز بھی ہیں، بس فرق اتنا ہے ساری چیزیں پڑی ہیں، اتنی دیر ہے یہ جائے اپنے آپ کو قریب کرے اور سیراب کرے۔ اللہ کی رحمت کی رات بھی ہے، حسین کا دروازہ رحمت بھی کھلا ہوا ہے، فقط آج کی رات مانگنا ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہے، نا امید اور ہوپلیس نہیں ہونا۔ جو حسینیہ میں آئے ہیں ان کا مقام ہی بلند ہے، ان کے تو نام رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، ان کا تو سب کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن جو گھروں میں ہیں، جو نہیں آ سکے ہیں، ہاں جو آ سکتے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگے، پروردگار توفیق دے، زہرا کے لال کا پرسہ اس کے فرش عزا پہ جا کے دوں۔ عزیزان، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب بھی انسان، ہم اپنی لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، لائک کسی کے یہاں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی مشکل ہو گئی ہے، دو حالتیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک دفعہ ہم میسج سینڈ کر دیں، لائک کسی کو کہہ دیں میری طرف سے بھی سوری بول دینا، میری طرف سے بھی پولسانہ بول دینا، میری طرف سے بھی افسوس کر لینا، لیکن نہیں، ایک مرتبہ آپ خود چل کے آتے ہیں۔ جب انسان چل کے جاتا ہے تو جس کے ہاں غم ہوا ہوتا ہے وہ اس بندے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، وہ اس کو احسان اور محسن کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ میرا محسن ہے، یہ میرے غم میں میرے ساتھ شریک ہوا تھا، یہ آیا تھا۔ جب میری ناقص عقل یہ سوچتی ہے ناقص ہوں میں، جب میں اس کے احسان کو بہترین انداز میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیں یہ تو گھرانہ ہی علم و حکمت کا گھرانہ ہے۔ جب عزادار فرش عزا پہ آ جاتا ہے، خدا کی قسم میں جو روایت دیکھ رہا تھا کہ جب زائر کربلا میں جاتا ہے، جب زائر کربلا میں جاتا ہے، جب پہلا قدم رکھتا ہے کربلا میں، تمام ائمہ کے بارے میں مشہور کیا ہے؟ جب آپ زیارت پہ جاؤ، آپ مستحب ہے غسل زیارت کرو، غسل زیارت کرو، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کے بارے میں ملتا ہے جیسے آئے ہو غسل مت کرو ویسے چلے جاؤ۔ اسے 3 دن وہ کربلا کی خاک پہ رہا، نہ غسل ملا نہ کفن ملا، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ امام حسین، دیکھیں آج امام کو ہماری ضرورت اتنی نہیں ہے جیسے پہلے بھی امام کو نہیں تھی، ہم سب کو امام حسین کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو لشکر حسین میں شامل کریں۔ جب زائر پہنچتا ہے نا کربلا کا سرزمین کربلا پہ، سب سے پہلے 14 معصومین میں سے جو زائر کو تھینک یو یا شکریہ ادا کرتی ہیں، فرمایا وہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہیں۔ بی بی کہتی ہے زائر تیرا شکریہ تو آیا۔ اسی طریقے سے مجلس سید الشہداء یہ بھی وہی مقام اور مرتبہ رکھتی ہے، ہمیں رزق مل رہا ہے، ہماری نسلوں کو رزق مل رہا ہے، اور یہ مجلس کو کم نہ سمجھا جائے۔ عزیزان محترم، راوی کہتا ہے کہ میں ایک دن بارگاہ امام میں پہنچا، مجھ سے کہا کہ اے فلاں بن فلاں کل کہاں تھے؟ تو عرض کرنے لگا مولا میں فلاں صاحب کے گھر میں مجلس تھی، میں وہاں گیا ہوا تھا۔ اس کو کامل الزیارات میں نقل کیا گیا، اس روایت کو کامل الزیارہ میرے مذہب کی قول ہے، قمی نے اس کتاب کو لکھا ہے، اوتھینٹک بک ہے ہمارے پاس۔ کہا کہ اے فرزند رسول فلاں مومن کے گھر میں مجلس تھی، وہاں گیا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا کیا، تو مجلس پہ تھا، مجلس ہوئی، کہاں مولا بہت سارے لوگ تھے، بڑا گریہ ہوا، بڑا ذکر ہوا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے دیکھا تھا دروازے کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا؟ کہاں مولا میں نے دیکھا تھا، نگاہ پڑی تھی۔ کہا وہ میں صادق آل محمد تھا، میں بھی اس مجلس میں آیا تھا۔ کہا مولا آپ وارث سے مجلس ہیں، آپ آگے آتے صدر محفل میں بیٹھتے، شروع میں بیٹھتے، مولا آپ پیچھے کیوں بیٹھ گئے تھے؟ کہا جب میں انٹر ہوا تھا نا مجلس میں نے دیکھا تھا صدر مجلس میں میرا نانا رسول آیا ہوا تھا، میرا دادا علی آیا ہوا تھا، بس میں نے کہا نہیں میں پیچھے بیٹھتا ہوں، آگے صدر محفل بھر چکی ہے، یہ ہستیاں آئی ہوئی ہیں مجلس میں، کم نہ سمجھے۔ عزیزان محترم، ان مجالس کو کوشش کریں آئیں اور رزق پائیں۔ مل کے ایک صلوات پڑھ لیں۔ یہ 2-4 جملے میں نے تمہیدی ذکر کیے ہیں آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا جو عنوان چل رہا ہے کربلا سے دروس، میسیجز اور امپیکٹ آف عاشورہ کے عنوان سے ہے۔ ایک چیز اور جو ہمیں عاشورہ سے بعنوان ایک لیکچر اور درس اور میسیج کے ملتی ہے وہ یہ ہے عزیزان محترم
قرآن، اسلام، اہل بیت اور کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جہاں انسان کی لائف کا، انسان کی عمر کا طولانی ہونا ضروری ہے، کہ انسان اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اسے لانگ لائف عطا کرے، اور یہ ہر کسی کی خواہش ہے۔ پیرنٹس بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مومن مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے طول عمر عطا کرے، اسے لانگ لائف عطا کرے، اس کی زندگی زیادہ ہو۔ جہاں زندگی کا طولانی ہونا ضروری ہے، جہاں اس کی کمیت کا ضروری ہے ہونا، وہاں زندگی میں کیفیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی جہاں کوانٹٹی آف لائف کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ لائف بڑی ہو، وہاں کوالٹی آف لائف کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ جہاں مجھے چاہیے کہ میری زندگی لمبی اور طولانی ہو، وہاں میری زندگی کے اندر ویلیو بھی ہونی چاہیے، میری زندگی کی ایک قیمت بھی ہونی چاہیے۔ یوں نہ ہو کہ میں دنیا میں آؤں، رہوں، وقت گزاروں اور چلا جاؤں، میری کوئی ارزش اور میری کوئی ویلیو نہ ہو۔ جہاں کوانٹٹی ضروری ہے لائف کے اندر، جہاں لائف کا زیادہ ہونا ضروری ہے، وہاں کوالٹی کو بھی قرآن نے مد نظر رکھا ہے، اہل بیت نے مد نظر رکھا ہے، کربلا والوں نے مد نظر رکھا ہے۔ عزیزان محترم، اسی کوالٹی آف لائف کو آج تو آپ کی خدمت میں کیسے کوشش کی جا سکتی ہے؟ ہاں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہوش سنبھالنے کے بعد، یعنی آفٹر 15 ایئر 16 اور 20، وہ سمجھ گئے کہ نہیں لائف ایسے نہیں گزارنی، بلکہ لائف کو ویلیویبل کرنا ہے۔ یہ زندگی یوں نہ گزرے، کھاؤں پیوں، بچے پیدا کروں اور سو جاؤں۔ کیا فرق ہے میرے درمیان اور دوسرے حیوانات کے درمیان اور دوسری اللہ کی مخلوق کے درمیان؟ ایک فرق اور ایک ڈفرنس ہونا چاہیے کہ انسان کی لائف ایک خاص مقصد کے لیے اور اس کے اندر وہ کچھ کرے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے اس مقصد کو سمجھا اور فوراً اپنے آپ کو بھی اٹینشن رکھا، بھی کیئرفل رکھا، وہ کام نہیں کیا جس سے ویلیو انسان کی جو ہے وہ لائف ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک بڑی پیاری لائف گزاری، حتیٰ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ یہ یوں نہیں ہے، ایگزامپل اتنی زیادہ ہے کہ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے، بزرگ تھے، ہوش سنبھالا، الحمدللہ، راہ راست کو دیکھا کہ یہ رائٹ وے، جب رائٹ وے کو سمجھ لیا پھر کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس راہ مستقیم کو انہوں نے چھوڑا ہو، نہیں، کنٹینیو جاری رہے اسی پہ اور اللہ سے دعا بھی مانگتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں، آفٹر 50 ایئر وہ بیدار ہوئے، آفٹر 60 ایئر ان کو خیال آیا کہ وہ یہ کیا ہوا، لائف تو پیچھے چلی گئی، یہ میں نے کیا کیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر کوسچن ایک ہی ہے جس کے آگے میں نے اپنی بات کو بڑھانا ہے، اور میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا اپنی اس گفتگو میں کہ آپ کی اٹینشن میری طرف رہے، جو میں آج لے کے آیا ہوں وہ آپ کو دے سکوں، اور اگر آج ہم نے درس اور میسج لے لیا ہم کامیاب ہیں۔ تو سوال فقط یہ ہے عزیزان محترم کہ آیا لائف کو ویلیویبل بنایا جا سکتا ہے، لائف کوالٹی والی لائف بنائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اب کیونکہ میرے 40 ایئر غلط طریقے سے چلے گئے، کچھ اچھا نہیں کر سکا، چھوڑو، اب ضرورت نہیں ہے، اب کہاں لائف کوالٹی والی بنے گی، اب کہاں لائف جو ہے اس میں ویلیو آئے گی، چھوڑو، رہنے دو۔ نہ عزیزان محترم، کربلا والوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نہیں، قرآن مجید نے بھی یہ پیغام دیا ہے، سیرہ اہل بیت نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ نہیں، جب بھی خیال آئے کہ پچھلی لائف کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کے اندر کوئی ویلیو نہیں تھی، ادھر ہی سے آپ آئیں، اپنے راستے کو بدلیں، آپ اپنی لائف کو ویلیویبل بنا سکتے ہیں۔ یہ راستہ کھلا ہے، اینی ٹائم آپ اپنے آپ کو عظیم بنا سکتے ہیں، اینی ٹائم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، اینی ٹائم آپ اپنے آپ کو امام کے قریب کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو عظیم بنا سکتے ہیں۔ اب جب آپ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو آپ نے ارادہ کیا کہ نہیں میں نے اپنی لائف کو اچھا بنانا ہے، دیکھیں پلان کرنا پڑتا ہے، فقط ارادے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہوں ابھی 10 دن محرم کے ہیں، الحمدللہ ہمیں حسین سے بہت کچھ مل رہا ہے، ہم سب لوگ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کرنے کے بعد ہمارے پاس پلان نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے اپنے ارادے کو پریکٹیکل کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مجلس میں آتے ہیں، یہ نہیں انشاءاللہ بابا عبداللہ سے وعدہ کریں گے، جناب ابو الفضل العباس سے وعدہ کریں گے کہ نہیں اس کے بعد لائف میں کچھ، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس پلان نہیں ہے، ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کرتے۔ آفٹر فیو ڈیز ادھر 10 days محرم کے پاس ہوتے ہیں، then 11th of محرم and 12th of محرم میں وہی ہوتا ہوں جو بازار میں بیٹھا تھا، نہ میری زبان پہ کچھ۔ دیکھیں ان 10 دنوں کا ایفیکٹ عجیب ہے، آٹومیٹکلی ایفیکٹ ہے، عجیب ہے، تن پہ سیاہ کپڑے آتے ہیں، دل میں حسین کی محبت آ جاتی ہے، اور یہ محبت ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے رات کی پوری گفتگو عشق حسین پہ کی ہے کہ یہ محبت حسین ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے بہت ساری چیزوں میں۔
خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، منبر امام حسین ہے، آپ کہیں پہ جائیں اور آگے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ رونگ کریں اور سب کچھ ہے، شیطان کی طرف سے بہکاوا بھی آ گیا ہے، سب کچھ ہے، ادھر ہی کھڑے ہو کر فقط 3 مرتبہ کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا حسین یا حسین یا حسین۔ میں کہتا ہوں دیکھیں دل میں ایک نور آنے لگے گا، انسان ہٹنے لگے گا اس غلط جگہ سے دور۔ حسین، کیونکہ حسین نور ہے، حسین کے ساتھ گناہ جمع نہیں ہو سکتا، حسین کے ساتھ غلط چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ اصل امام حسین کی محبت ایک عجیب معجزہ ہے، ہاں جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو کامیابی پہ پہنچایا ہے عزیزان محترم۔ تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، تبدیل کیا جا سکتا ہے اپنی لائف، چینج کیا جا سکتا ہے اپنی لائف، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، فقط پلان کرنا ہے کہ نہیں اس کے بعد میں یہ کروں گا، اوکے کوئی بات نہیں، سلولی ایک دم۔ اگر میں لائن سے ہٹ چکا ہوں تو مجھے ہٹتے ہوئے بھی تو ٹائم لگا تھا نا، یعنی جب میں 15 ایئر کا، جب میں بالغ ہوا تھا اور کچھ سمجھنے لگا تھا تو سلولی میرے اندر بیڈ ہیبٹس آئی تھی، تو ایسے ہی سلولی وہ ریموو ہوں گی، لیکن مجھے پلان کرنا ہوگا، مجھے ارادہ کرنا ہوگا اور مجھے عہد اور وعدہ کرنا ہوگا، اور یہ وعدہ مجھے امام اصل سے کرنا ہوگا۔ قرآن مجید وعدوں کو یاد دلاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو وعدے تم نے کیے تھے پورے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے کیے گئے وعدے، اہل بیت سے کیے گئے وعدے، امام سے کیا گیا وعدہ، ان وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرنا امپوسیبل ہے، انسان کر سکتا ہے۔ یہی عزیزان محترم، آیا چینج کر سکتا ہوں اپنے آپ کو، واپس آ سکتا ہوں، ہاں آ سکتا ہوں۔ یہ جو واپس آنا ہے بارگاہ پروردگار سے کی طرف اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اسی تبدیلی کو توبہ کہا جاتا ہے، اسی تبدیلی کو چینجنگ اور توبہ کہا جاتا ہے۔ اور کربلا ہمارے لیے باب توبہ کو کھول دیتی ہے، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیتی ہے۔ بڑا پیارا جملہ یہاں پر علماء دیتے ہیں، بڑا پیارا جملہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بدن کا لباس، جو آپ کی باڈی پہ لباس ہے، اگر یہ لباس نجس ہو جائے، یہ لباس ڈرٹی ہو جائے، کہتے ہیں اگر لباس نجس ہو جائے تو پانی سے پاک ہوتا ہے، اور اگر روح اور دل نجس ہو جائے تو فرمایا توبہ سے پاک ہوتا ہے، توبہ سے پاک ہوتا ہے۔ اگر میری روح آلودہ ہو چکی ہے، میری روح کے اندر، اچھا کیسے پتا چلے گا کہ میری روح ابھی سٹرونگ نہیں ہے، میری روح نورانی نہیں ہے، میرا ہارٹ نورانی نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا؟ معصوم سے پوچھا گیا، مولا کیسے پتا چلے گا؟ کہ جب بھی کوئی اچھی بات کی جائے گی نا، یہ اس کو ڈس لائک کرے گا، نفرت کرے گا۔ مسجد چلے تو میں نہیں جاتا، عزاداری پہ چلے میں نہیں جاتا، یہاں اچھا عجیب جملہ ہے امیر المومنین کا، جب امیر المومنین مولا خلافت پہ پہنچے ہیں، ظاہری طور پر جو امام کی خلافت کا جو وہ ٹینور ہے 4 ایئر سم تھنگ، اس میں آئی تھنک 8 منتھ ہے یا 7 منتھ ہے، اس میں جب امام آئے تو امام کے سامنے ایک لسٹ رکھی گئی ہے، مولا یہ لوگ اے سردار یہ آپ کے دشمن تھے جب آپ کے پاس خلافت نہیں تھی، اور یہ سارا سلسلہ، مولا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ مولا نے بڑا پیارا جملہ دیا، امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے دشمن نہیں ہیں، یہ سب کے سب بیمار ہیں، ان کو علاج کی ضرورت ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، علی ان کے لیے طبیب اور ڈاکٹر بن کے آیا ہے، میرے لیے سب لوگ مساوی ہیں، طبیب بن کے ڈاکٹر، علاج کرنا ہے ان سب کا۔ تو عزیزان محترم فرمایا کہ توبہ کا پانی اور توبہ جو ہے یہ انسان کے روح کو پاک کر دیتا ہے، لاسٹ چانس ہے مرنے سے پہلے انسان کے پاس کہ وہ پلٹ آئے، اور کربلا باب توبہ کو کھولتی ہے۔ آیت اللہ مجتبی تہرانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب گزرے ہیں تہران کے اندر، یہ وہ خطیب ہے کہ آیت اللہ خوئی ان کو میسیج بھجواتے تھے، حضرت امام آیت اللہ بروجردی بڑی بڑی شخصیت تو بہت فیمس جو ہے وہ اسکالر اور خطیب گزرے، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں کربلا آتی ہے، اور پھر کمپیریزن کیا ہے بعض علماء نے محرم کے 10 دنوں کو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ، کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان کیا ہے، وہاں پر بھی مغفرت اور توبہ قبول ہوتی ہے، فرمایا حسین کے 10 دنوں میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے، یہاں پر بھی مغفرت قبول ہوتی ہے، آپ مان کے تو دیکھیں، ہاں ماہ رمضان میں شاید دیر لگ جائے، فرش عذاب پہ تو دیر ہی نہیں لگتی ہے، ادھر حسین سے وعدہ کریں، ادھر اللہ رب العزت پہ حق امام حسین خدا بند متعال معاف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا ماہ مبارک رمضان میں سانس لینا تسبیح ہے، فرمایا امام حسین کے غم میں بھی بیٹھنا تسبیح، کیا فرمایا امام سید امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، سلوات پڑھ لے مل کے سب، فرمایا نفس المحموم لظلمنا تسبیح
وہمہ لنا عبادہ، فرمایا ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو سوچ کر آہ بھر لینے کو اللہ رب العزت تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو ہم پہ ظلم ہوا ہے اس میں غم زدہ ہو جانے کو اللہ رب العزت عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں سانس لینا تسبیح ہے تو ذکر حسین میں آ جانا بھی تسبیح ہے، اور اس پہ آہ بھرنا بھی تسبیح ہے۔ عزیزان کام نہیں ہے یہ ساری چیزیں، ان کو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں باب توبہ کھلتا ہے ماہ محرم الحرام میں، اور اسپیشلی ان 10 دنوں میں۔ عزیزان محترم، آیت اللہ عرض کو خدمت میں آیا مجتبی طہرانی، وہ یوں فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا گناہ، وہ یوں کہتے تھے، پروردگارا اے میرے اللہ، میرا گناہ حر کے گناہ سے بڑا نہیں ہے، حر کے گناہ سے بڑا نہیں۔ اگر حر امام کا راستہ نہ روکتا، اگر حر امام کو یمن جانے دیتا تو امام کربلا میں شہید نہ ہوتا، علی کی بیٹیاں بازار و دربار نہ جاتی۔ کہتے تھے حر سے بڑا میرا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر حر بھی آیا ہے امام حسین کی بارگاہ میں تو حسین معاف کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں علماء یہاں پر، کہتے ہیں جب ولی اللہ یوں معاف کر دیتا ہے اور اس کی معافی اتنی عظیم ہے، پتہ نہیں اس کے خالق کی معافی کتنی عظیم ہوگی، خدا کی عظمت کتنی عظیم ہوگی، اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ولی اللہ آرام سے معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں گھبرا مت، میں نے معاف کیا، پھر خدا کتنا جلدی، اللہ تو ہزار گنا زیادہ مہربان ہے، اللہ تو بہت زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت خدا کی محبت کی ایک تجلی بتاتا چلو کہ وہ کیسے عطا کرتا ہے، خدا کتنا دیتا ہے اور اس کی معافی کتنی عظیم ہے۔ حضرت یوسف پیغمبر جب مصر کی حکومت ان کو ملی ہے ایجپٹ کی، تو ایک دن پروفٹ یوسف اپنے گھر کی جو ان کی خدمت میں جو اوپر والی جگہ تھی، روف تھی یا جو بھی تھی چھت، اس پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سامنے جو اسٹریٹ گلی تھی اس میں ان کو ایک نوجوان لائک 10 to 15 ایئر کا ایک نوجوان جاتا ہوا دکھائی دیا۔ تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور نازل ہو کے کہنے لگے، اے یوسف اس بچے کو پہچانتے ہو؟ میں نہیں جانتا ہوں کون ہے۔ کہا یوسف یہ جوان وہی بچہ ہے جس بچے نے عزیز مصر کے محل میں جب زلیخا نے تجھ پہ تہمت لگائی تھی، اسی بچے نے چیخ کر اور اپنی زبان سے تیری عصمت کی گواہی دی تھی۔ حضرت یوسف نے جلدی سے اپنا سرونٹ اور نوکر ادھر آیا، کہ جلدی جاؤ اس جوان کو پکڑ کے لے آؤ۔ گئے جوان کو پکڑ کے لے آئے، جوان کو بٹھایا گیا، اس کا جو ڈریس تھا اس کو چینج کیا، اس کو وہ شاہی لباس پہنایا، پھر اس کے لیے بہت سارے گفٹ حضرت یوسف نے دیے، سب کچھ دیا کہ تو نے میری عصمت پہ گواہی دی تھی، تو نے میرے ایک دفعہ یہ گواہی دی کہ یوسف جو ہے وہ بے گناہ ہے اور یوسف سے گناہ نہیں ہوا، یہ کیا۔ تو اسی وقت پھر جبرائیل امین نازل ہوئے، دیکھا یوسف کے سامنے کھڑے اور مسکرا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے پوچھا، اے جبرائیل مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، کریم رب یہ فرما رہا ہے یوسف کو کہہ دے جس نے ایک مرتبہ تیری عصمت کی گواہی دی تھی، تو نے اسے اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، بتا دے میرے بندوں کو جو صبح و شام تشہد میں میری الہ اور میری معبودیت اور میرے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، بھلا میں ان کو کتنا عطا کروں گا، میں ان کو کتنا عطا کروں گا۔ جب میرا بندہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے یوسف تو نے ایک گواہی پہ اتنا دے دیا۔ جب میرا بندہ میرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا اور وہ میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اے یوسف سوچ میں اسے کتنا عطا کروں۔ کریم ہے عزیزان، اس کی عطا بہت کریم ہے۔ خدا بند متعال، اور یہ دروازے رحمت ہے، اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ یہاں پر جو ہے آج کو آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ ہاں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں در اہل بیت کے قریب ہونا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس دروازے کو نہیں چھوڑنا، در اہل بیت کو آج کو آپ کی خدمت میں نہیں چھوڑنا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا، فقط آنا شرط ہے کہ ہم آ جائیں، مل کے ایک صلوات پڑھ لیں۔ خدا کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، غفار الذنوب ہے۔ شخص ہے امیر المومنین کے پاس، دو بندے بیٹھے، کہا کہ قرآن مجید میں سب سے آیات کہ جو انسان کو ہوپ اور امید دلاتی ہے کہ انسان نے گھبرانا نہیں ہے، کوئی بھی گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں پھر میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ توبہ کی اپنی شرائط اور کنڈیشنز ہیں، ان کی طرف بھی توجہ ضروری ہے، ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے، تاکہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ جو آیت ہوپ دلاتی ہے، ایک بندے نے سورہ زمر ورس نمبر 58 کی تلاوت کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے وہ لوگوں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کیا، رونگ کیا، گھبراؤ مت، خدا کی طرف آؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ آیت نہیں ہے، جو اس سے زیادہ اللہ کی آیت موجود ہے قرآن مجید کے اندر، جو اس سے بھی زیادہ امیدوار ہے اور امید دلاتی۔ یہ بھی آیت ہے کہ انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، انسان واپس پلٹے، انسان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے جب تک سانسوں کا سلسلہ جاری۔ بہت سارے لوگ تھوڑا کچھ رونگ کیا بس پھر گئے، اب ہم سے صحیح نہیں، صحیح کر سکتے ہیں، ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، ہاں لیکن توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سورہ ہود کی ورس نمبر 114 کی تلاوت کی۔ فرمایا ایک یہ آیت ہے کہ جس آیت مجیدہ کے اندر ارشاد ہو رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی۔ آپ دوبارہ نیکی کی طرف آئیں، آپ اچھے کام کریں، برائیوں کو خدا مٹا دے گا۔ اس سے بڑھ کر پھر ایک آیت موجود ہے، اور وہ آیت کون سی ہے عزیزان محترم؟ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کیا کہ خداوند متعال یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ اتنا کریم ہے، اگر تم واقعاً توبہ کرنے کی نیت سے اس کے دروازے پہ آ جاؤ، وہ تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ برائیاں نیکیوں میں کریم ہے عزیزان محترم، اس کے کرم سے جو ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کے کہا اے میرا بیٹا، زندگی گزارو دو چیزوں کے بٹوین، خوف اور رجا۔ اللہ سے ڈرتے بھی رہو کہ گناہ نہیں کرنا، اور اللہ سے ہوپ اور امید بھی لگائے رکھو۔ یعنی کیا مطلب؟ خوف رکھو، یعنی یہ نہ ہو کہ او اللہ معاف کرنے والا ہے پھر انسان اوپن ہو جائے، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یہ آیات مجیدہ پڑھی، ان کے شرائط اپنی، یوں نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کرے کہ نہ، انسان کی نیت وہ مسٹیک جو یعنی وہ گناہ کے جو بائی مسٹیک ہوا ہے، شیطان کے غلبے اور شہوت کے غلبے اور شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ہے انسان علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا کبھی غلط نہیں کرتا، وہ کبھی جان بوجھ کے رونگ کام نہیں کرتا۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد، اس جملے کو توجہ سے سنیے گا، امام سجاد سے پوچھا گیا مولا اللہ کو کیا چیز پسند ہے ایک گناہگار بندے کے اندر، خدا کیسے گناہ کو معاف کر دیتا ہے؟ فرمایا جب ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ خوش نہیں ہوتا۔ آپ کو دو ٹائپ کے لوگ دنیا میں ملیں گے، گناہ کرنے کے بعد اس کو وائرل کرتے ہیں، فرینڈز دوستوں کو بتاتے ہیں او میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بخدا اس سے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہی کیا مطلب؟ آپ ایک رونگ چیز کر کے اللہ کی بادشاہت میں، اس کی قدرت میں، پھر اس کو آپ بڑا سینہ تان کے آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ نہ، امام فرماتے ہیں کہ خدا جلدی جس گناہ کو معاف کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد پہلے تو اس گناہ کو چھپا، کسی کو نہ بتائے، خدا کو پتہ ہے، اسی کو پتہ ہے، بس کسی کو نہیں بتانا اپنے گناہ کے بارے میں۔ ایک اور دوسرا، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ پشیمان ہو، فوراً کہے خدایا مجھ سے مسٹیک، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا یہ جو جب اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے خدا متعال معاف کر دیتا ہے۔ حضرت لقمان نے کیا کہا اپنے بیٹے کو؟ بیٹا خوف اور امید کے درمیان رہنا۔ فرمایا امید کیا، خوف کیا اور امید کیا؟ فرمایا اگر پوری دنیا کی نیکیاں تمہیں دے دی جائیں، پوری دنیا کی نیکیاں، تو یہ نیکیوں کا آ جانا تمہیں مغرور نہ بنا دے، بلکہ نیکی کرتے رہنا جب تک زندہ رہنا۔ اور اگر پوری دنیا کے گناہ تمہارے نام اعمال میں ڈال دیا جائے، او پوری دنیا کے گناہ تمہارے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں، تو اس چیز سے ہوپلیس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہو جانا، کیونکہ نا امیدی اللہ کی بارگاہ میں کفر ہے۔ امید رکھنی ہے اس کریم اللہ سے، اور امید بھی رکھنی ہے خداوند متعال سے، امید بھی اور خوف بھی کہ نہیں میرا خدا دیکھ رہا ہے، مجھے ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے بہتری کی طرف جو ہے وہ آنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، چند ایک چیزیں ہیں کہ جو توبہ کے حوالے سے کنڈیشن بتائی گئی ہیں، شرائط توبہ بتائی گئی ہیں۔ پہلی شرط توبہ کی قبولیت کی کیا ہے؟ کیونکہ آج حور کے مسائل پڑے جائیں گے، اور حور نے توبہ کی ہے اب آپ دلہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان فقط حور نے توبہ نہیں کی ہے، آج ہم سب نے حور بننا ہے، آج ہم سب نے دریا اہل بیت سے معافی لینی ہے۔ آج حور کے مسائل پڑے جائیں گے، مگر انصاف سے بتائیں ہم میں سے کون پاک و صاف ہے؟ آج ہم بھی حسین کو وسیلہ بنا کے بارگاہ خدا میں جائیں گے، کہیں گے اے میرے آقا حسین، جیسے حور کو معافی دلا دی تھی اور توبہ دلا دی تھی، ویسے ہمیں بھی معافی چاہیے اور توبہ چاہیے۔ ہم بھی آج معافی لے کے جائیں گے، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ ہاں عزیزان محترم،
فرسٹ کنڈیشن جو توبہ کے اندر ضروری اور مست ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے جس کو بیان کیا وہ یہ کہ انسان آئے اپنی مسٹیک کو مسٹیک سمجھے, بیٹھے رات کو پورا ایک اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرے اور اس کے بعد دیکھیں اس سے کہاں کہاں مسٹیک ہوئی ہے, غلطی اور مسٹیک کو مسٹیک سمجھے. بہت سارے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں, حتیٰ شب قدر آ جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ رانگ کیا ہی نہیں ہے, ہم سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے. آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے خدا کے یہاں شرط ہے, اور ہم اپنی نارمل لائف میں بھی کیا کرتے ہیں, ہم کسے معاف کرتے ہیں, جو اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کر لیں. دیکھتے نہیں آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تک اس نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے کہ اس نے کچھ رانگ کیا ہے, ہم بھی کہیں اس کو حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. خدا کے یہاں بھی یہی رول اور قانون ہے, خدا بھی اس کو معاف نہیں کرتا جو مسٹیک کو مسٹیک نہ سمجھے, غلطی کو غلطی نہ سمجھے. ہم آئے پہلے آئیں خدا یہ غلطی ہوئی, شکست دل کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, سر جھکا کے کریم تو معاف کرنے والا ہے, مجھ سے یہ غلطی ہوئی. یہ پہلی شرط ہے اس کے اندر. جب میں غلطی کو سمجھوں کہاں کہاں ہوئی ہے اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد مینشن کروں کہ یہ مسٹیک مجھ سے, خدا سے مانگو خدا معاف کر دے گا. اچھا پھر اسی میں ایک چیز اور ہے جس کی طرف اٹینشن ضروری ہے, وہ کیا کہ میں آؤں دیکھوں میری مسٹیک کس ٹائپ کی مسٹیک ہے. میں نے حق اللہ کو, اللہ کے رائٹ کو ضائع کیا ہے یا حق الناس کو ضائع کیا ہے. اگر حق اللہ ہے تو اس کے لیے وہ توبہ اور استغفار ہے. توبہ و استغفار ایک عجیب چیز ہے. استغفار سورہ نوح ایڈریس دے رہا ہوں, آپ جا کے دیکھیں. ہمارے آئی تھنک ہمارے سیکنڈ امام یا فرسٹ امام, ان دونوں میں سے کسی ایک ہستی کے پاس ایک بندہ آیا ہے. 3 ٹائپ کے لوگ آئے, آپ کو ایک عمل دیتا چلو یہ عمل کیجئے گا. میں پریکٹیکلی اس عمل کو کرتا ہوں اور میں اس کا ایفیکٹ اتنی جلدی اپنی لائف میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو کیا عرض کروں, بہت جلدی ایفیکٹ اس عمل کا ملتا ہے مجھے. 3 بندے آئے ہیں امام علی علیہ السلام کے پاس یا ہمارے سیکنڈ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس. صلوات پڑھنے کے ساتھ کہا, ایک بندے نے آ کر کہا کہ مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے, میرے پاس بچہ نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو, سر سجدے میں رکھ کر آفٹر نماز, فجر کی نماز کے بعد, ظہر کے بعد, مغرب عشاء, کسی میں بھی 100 ٹائم آپ استغفار کریں. ویسے عمل بڑا ہے, عمل اس سے کہیں طولانی ہے کہ زیادہ ٹائم, لیکن 100 ٹائم آپ سر سجدے میں رکھیں, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. امام نے کہا جاؤ استغفار کرو. کچھ ہی دیر گزری تھی, ایک دوسرا بندہ ہے, اس نے کہا مولا میں فارمنگ کا کام کرتا ہوں, فارمر ہوں, لیکن میں کرتا ہوں فارمنگ لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے, مولا پلیز کچھ دعا دیں کچھ. فرمایا جاؤ استغفار کرو. 3rd پرسن آیا ہے, اس نے کہا مولا, یہ جو تیسرا بندہ آیا ہے اس نے جو شکایت کی ہے بارگاہ امام میں, اس نے کہا مولا مالی طور پر بہت پرابلم ہے, فائنانشلی پرابلم چل رہی ہے, جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ استغفار کرو. راوی کہتے ہیں میں نے امام سے کہا مولا تینوں پرابلمز کی سلوشن استغفار کے اندر موجود ہے. امام نے فرمایا مگر تو نے سورہ نوح کی ورس نمبر 10, 11 and 12 کی تلاوت نہیں کی ہے. ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے تینوں پرابلم بلکہ دنیا کی تمام پرابلم کی سلوشن کو استغفار میں رکھ دیا ہے. آپ سر سجدے میں رکھیں اور استغفار طرف کریں, پھر دیکھیں اس کا ایفیکٹ کتنا آپ کی لائف میں آتا ہے. بہت جلدی آپ اپنے مقصد کو پا رہے ہیں. ہمارے دوست سے اولاد نہیں ہو رہی تھی, اور امام نوحم اور 9th امام کا بھی عمل یہی ہے, جن کے یہاں بچہ نہیں اور استغفار کریں خدا ان کو بچہ عطا کرے گا, اولاد ہو جائے گی. یا پھر ایک عمل ہے, میں نے پچھلے دن صبح کی نماز میں نے کچھ مومنین کو بتایا, آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں. امیڈیٹلی ایفیکٹ, امیڈیٹلی ایک تسبیح کے بعد میں نے اس کا اثر دیکھا ہے. وہ عمل ہے ذکر یونسیہ کا. ذکر یونسیہ کیا ہے؟ یہ وہ ذکر ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہاں پر امام نے تکرار کیا ہے. امام اصرار کر رہے ہیں, انسسٹ کر رہے ہیں, یوں کہہ رہے ہیں اپنے شیوخ تم ذکر یونسیہ کیوں نہیں کرتے ہو اپنی پرابلم کو ختم کرنے کے لیے. ابھی کہتے ہیں مولا ذکر یونسیہ کیا ہے؟ فرمایا وہی ذکر جو یونس پیغمبر نے اس مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا. کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امام فرماتے ہیں وہ مچھلی کے اس ویل کے پیٹ میں تھا, یہ ذکر کیا, اللہ نے باہر نکال دیا, تم تو روئے زمین پہ چل رہے ہو. تم اس ذکر کو کرو 100 ٹائم, سر سجدے میں رکھیں, اس ذکر کو کریں, پھر دیکھیں کس طریقے سے. اور زیادہ تر یہ ذکر ہونا چاہیے مانویت کے لیے. فائنانشلی مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس ذکر کا ایفیکٹ دیکھا. 1 گھنٹے کے اندر خداوند نے متعال نے عطا کیا ہے, مشکل فوراً حل ہوئی ہے. بخدا غیب سے مشکل حل ہو جاتی ہے. یہ ذکر اذکار موجود ہیں اور خصوصیت کے ساتھ استغفار. تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, فرسٹ آف آل
गुनाह को मेंशन करें, गुनाह को निकालें अपनी लाइफ से, ओके मुझसे ये मिस्टेक हुई। अगर हक़ुल्लाह इस्तग़फ़ार, अगर हक़ुन्नास को अदा करें। हक़ुन्नास को जब मैं दे दूंगा अज़ीज़ान मोहतरम, हक़ुन्नास को अदा करने के बाद कोई मुश्किल मेरे ऊपर बाकी नहीं रहेगी। और हक़ुन्नास इतना अजीब है और इतना इंपॉर्टेंट है कि शब आशूर जब इमाम ने चिराग बुझाए हैं और इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा जिसने जाना है चला जाए, वहीं उससे पहले इमाम ने जो जुमला कहा वो ये था कि देखो मुझे नुसरत की जरूरत है, मुझे अंसार की जरूरत है, फ्रेंड्स की जरूरत है, लेकिन तुम में से अगर किसी के ऊपर लोन है, किसी ने किसी का पैसा देना है, किसी ने किसी का हक लिया हुआ और अभी तक नहीं दिया, मैं हुसैन उससे बैत उठा रहा हूं, जाए पहले अपना लोन अदा करे, जाए पहले जिसका हक उसकी गर्दन पे है, लोगों के हकूक वो अदा करे, फिर मुझे हुसैन की बारगाह में। इमाम कह सकते थे मैं इमाम भी ठीक है, तुम शहीद हो जाओगे सब माफ हो जाएगा, लेकिन नहीं, हक़ुन्नास इज सो इंपॉर्टेंट। उसको इमाम अलैहिस्सलाम नहीं कर रहे हैं अजीज़ान मोहतरम। आखिरी बात करूं, वक्त तकरीबन नहीं है मेरे पास। ज़ुरारा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द है और बहुत फेमस है। बहुत सारी हदीस जो इस वक्त हमारे पास है ज़ुरारा से। ज़ुरारा का एक फ्रेंड था, इसका नाइबर भी था, बनु अब्बास की हुकूमत में मिनिस्टर के ओहदे पे था, बड़ा माल था इसके पास, बहुत पैसा, लेकिन रॉन्ग काम, अल्कोहल यूज करना, सब रॉन्ग, और उसी के साथ साथ बहुत लोगों का माल ये वो सब इसने जमा किया। ज़ुरारा कहते हैं मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा वापस आ जाओ, छोड़ दो इस रास्ते। ये ज़ुरारा कहता है कि ज़ुरारा देखो तेरी बातें मुझ पे इफेक्ट और असर नहीं करेगी बहुत ज्यादा, अगर मेरा इलाज किसी के पास है ना तो वो तेरे सरदार सादिक आले मोहम्मद के पास है, उनसे कह देना, उनके पास कोई नुस्खा है मुझे बताएं, तुम्हारा काम। ज़ुरारा कहते हैं मैं हज पे गया, हज के बाद मैं इमाम से मिला, मैंने इमाम को सारी दास्तान सुनाई। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे जाके कह दो जितना भी लोगों का माल, जितना भी लोगों का हक उसने अपने पास जमा किया हुआ है वो वापस कर दे, उसे कह देना सादिक आले मोहम्मद फर्जंद रसूल कह रहा है मैं तेरी जन्नत की गारंटी देता हूं, मैं तेरी बख्शिश की गारंटी देता हूं। ये वापस आया है, ज़ुरारा उसके पास गया और फिर कहा कि ऐसा ऐसा है, सुबह जाके बताया, नेक्स्ट डे इसी ने ज़ुरारा को मैसेज भेजा है कि किसी से कहा ज़ुरारा को कहना मेरे घर आ जाए। ज़ुरारा कहते हैं मैं उसके नेक्स्ट डे उसके घर गया, दरवाजे को मैंने नॉक किया तो अंदर से मैंने कहा, अंदर से आवाज है ज़ुरारा तुम हो? मैं हाँ। दरवाजा तो खोलो मैं अंदर आऊं। कहा नहीं अंदर नहीं आ सकते। तो क्यों? कहा मेरी बॉडी पे कपड़ा नहीं है। कहा क्यों? कहा वो सारा माल जो लोगों का मैंने अपने पास दबा के रखा हुआ था, आज सुबह और दोपहर के दरमियान जिनको जानता था उनको वापस कर दिया है, जिन्हें नहीं जानता था बाकी माल फुकरा में तकसीम कर दिया है। अब मेरे बदन पे कपड़ा नहीं है, ज़ुरारा जाओ एक लिबास खरीद के ले आओ, मुझे वो लिबास दे दो। ज़ुरारा कहते मैं अजीब हैरान हो गया, लिबास खरीदा, मिनिस्टर था, बहुत माल था उसके। ज़ुरारा कहते मैंने लिबास खरीदा, इसको लिबास दिया, लिबास पहना, कुछ ही दिनों में बीमार पड़ गया। बीमार हुआ, आप कुछ ही दिन के बाद जब इसके पास में गया मुझे पता चला बहुत सख्त बीमार है। मैं उसके करीब गया, देखा बदन से रूह निकलने वाली है। अभी रूह निकलने ही वाली थी कि मुझे कहने लगा ज़ुरारा ज़ुरारा तेरे इमाम ने वादा सच्चा कर दिया है, खुद मुझे लेने के लिए आ गए हैं। ज़ुरारा कहते उसी साल में हज पे गया। हज करने के बाद जब मैं इमाम के घर गया मदीना में, ज़ुरारा कहते मेरा एक कदम इमाम के दरवाजे के बाहर था, एक कदम अंदर था, अंदर से आवाज दी ज़ुरारा जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। वादा किया आपको नाज जरूरी है अज़ीज़ा। पहली चीज ये उस चीज में अपने गुनाह को वो करे, माफी में देर नहीं लगे। सेकंड वन जो फिर वो जरूरी है कि तौबा में देर नहीं करनी चाहिए। तौबा वाजिब फौरी है। वी हैव ए टू टाइप ऑफ वाजिब, एक वाजिब इमीडिएटली होता है, एक में हमारे पास टाइम है। लाइक हमारे पास जोहर की अजान आती है तो मगरिब के उससे पहले अगर एक रकात नमाज का टाइम है तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ वाजिब फौरी हैं। लाइक हम आ रहे थे, हमने देखा एक बंदा पानी में डूब रहा है, स्विमिंग पूल में, बेचारा डूबने वाला है, मरने, तो वहां उसको बचाना फौरी वाजिब है। यूं नहीं कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ूंगा फिर आके बचाऊं, नहीं, फौरी हो। और मैं तौबा भी वाजिब है, फौरी। जब गुनाह हो उसके फौरन बाद तौबा करने की जरूरत है। कहा आज कल पे मत रखे कि बाद में करूंगा। कहते क्यों? कहते हैं मुझे मेरे कल का पता नहीं है, हाँ मुझे तो मेरे अगले घंटे का भी पता नहीं है, मैं कब तक जिंदा हूं। यूं नहीं होना चाहिए कि नहीं बाद में कर लूंगा, नहीं, फौरी करने की जो है वो जरूरत है और जल्दी करने की जरूरत एक। और इसी के साथ साथ तौबा करें तो तौबा नसूहा होनी चाहिए। इमाम से पूछा गया बोला तौबा नसूहा क्या है? फरमाया तौबा करने के बाद वापस उसी काम की तरफ मत पलटे, उसी काम की तरफ। मैंने कल भी अर्ज किया, हुर ने जब तौबा किया पीछे नहीं हटा,
उस वक्त की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा किया। हुर ने देखा है अभी इमाम को किस चीज की जरूरत है, हुर ने देखा इमाम को टाइम की जरूरत नहीं, इमाम को माल की जरूरत नहीं, इमाम को जिस चीज की जरूरत है वो मेरी जान है। मैंने इमाम पे अपने आप को कुर्बान करना है, और इमाम पे कुर्बान नहीं कर रहा है फकत, अपने आप को कुरान पे कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि हुसैन कुरान बचाने आया हुआ है। अपने आप को दीन पे कुर्बान किया है, अपने आप को अल्लाह के उस जो है वो फरमान पे कुर्बान किया है, पीछे नहीं जाना फकत उसी वक्त। आखिरी बात अर्ज करूं, फुज़ैल अय्याज़, आपने नाम सुना होगा इसका। फुज़ैल अय्याज़ एक ऐसा इंसान गुजरा है कि जो फेमस था गुनाहों में, ये चोरी करता था, पूरे पूरे काफिलों को लूट लेता था, लोग इससे डरते थे। एक दिन चोरी की गरज से घर में एंटर होने लगा, दीवार के ऊपर गया है, अभी अंदर जाने ही चाहता था कि देखा उस घर के अंदर जो घर का मालिक था, जो भी था, वो घर के सहन में उसने लैंप जलाया हुआ है, कुरान ओपन किया हुआ है और कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत कर रहा है। अलम याने लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। आयत की ट्रांसलेशन ये थी कि क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह की खशियत और खौफ पैदा हो जाए और अपने आप को गुनाहों से हटा दो और अपने आप को गुनाहों से बचा लो। अल्लाह कभी कभी यूं करता है अज़ीज़ान मोहतरम। इस आयत को सुना, कहते थोड़ी देर में रुका उसी दीवार के पास, ये आयत मुझे नहीं कुछ बोल रही, ये आयत मेरे साथ बात नहीं कर रही कि अलम याने लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या अभी तक वक्त नहीं आया मैं ठीक हो जाऊं, क्या अभी तक वक्त नहीं आया मैं अपने आप को चेंज कर लूं। उधर ही दीवार से उतर भी रहा था और कह भी रहा था आनल वक्त, आनल वक्त, हाँ हाँ वक्त आ गया है, वक्त आ गया। अज़ीज़ान अब कब अपने आप को चेंज करेंगे? क्या अभी वक्त नहीं आया कि मैं हराम खाना छोड़ दूं? क्या अभी वक्त नहीं आया मैं झूठ बोलना छोड़ दूं? क्या अभी वक्त नहीं आया मैं गीबत करना छोड़ दूं? क्या अभी वक्त नहीं आया मैं तमाम गलत चीजों को छोड़ दूं? कोविड-19 हमारे सामने मौजूद है, सुबह एक बंदा ठीक है, दोपहर को उसकी डेथ की न्यूज हमारे पास पहुंच रही, ये हालत हो गई है। क्या ये, हाँ अभी वक्त है अपने आप को एक तरफ कर लेने का, अपने आप को बचाने का। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद एक अजीब है, और एक जुमला अर्ज करता चलूं यहाँ पर, कहते हैं कि ये इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा अजीब, फिर उसके बाद इतनी बड़ी मंजिल पे पहुंचा कि लोग इसका जूठा पानी, ये हाफ गिलास पीता था, हाफ लोग ले जाते थे और लोगों को शफा मिल जाती थी। इतनी तौबा की और फिर इतना पलटा, फिर वापस नहीं गया। जब पलटा है तो सही तरीके से राह रास्त की तरफ चला गया है। अच्छा, यहां पर किस चीज ने इसे पलटाया है अज़ीज़ान मोहतरम? देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दिल सख्त हो जाता है ना, दिल सख्त, दिल की सख्ती इंसान को राह मुस्तकीम की तरफ नहीं आने देती है। जब हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है और डार्क हो जाता है, हम गलत चीज की तरफ फिर उसी को इदामा देते हैं। जब दिल नरम होता है और दिल की तरफ नूर आता है, इंसान पलट आता है। दिल को नूरानी करने के लिए क्या फार्मूला है हमारे पास कि हम भी वापस पलटें? अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा ये जो कभी कभी बीच में नबियों का डिस्टेंस आया, उम्मतों के दिल सख्त हो गए थे, थोड़ा सा मौइज़े से दूर हुए, दिल सख्त हो गए थे। अज़ीज़ान मोहतरम, दो चीजें हैं कि जो दिल की डार्कनेस को ब्राइटनेस में तब्दील करती हैं। एक अल्लाह की लारैब किताब कुरान मजीद और उसकी आयात नूरानी की तिलावत है, और एक मोहम्मद व आल मोहम्मद का जिक्र है। ये दो चीजें हैं जो इंसान को दोबारा राह रास्त पे ले आती हैं। एक आयत सुनी है फुज़ैल ने, एक आयत, लेकिन उस आयत के ऊपर थिंकिंग की है, तवज्जो की है, पलटने में देर नहीं लगी। मैं आऊं अपनी लाइफ में कुरान लेके आऊं, कुरान को पढ़ूं, थिंकिंग करूं, ट्रांसलेशन की तरफ देखूं, तफसीर की तरफ देखूं, खुदा की कसम हमारे चेंज होने में देर नहीं लगी। और ये जिक्र को गनीमत समझो, ये 60 डेज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए अपने आप को चेंज करने की और अपने आप को बदलने की। आज कर रहा था आपकी खिदमत में, शब मगफरत है, शब तौबा है, माफी की रात है। अज़ीज़ान मोहतरम, गुर के मसाइब पढ़े जाते हैं। मैं फिर इस जुमले को कहूंगा, ऐ करीम जैसे तूने हुर को माफ कर दिया, आज हम भी तेरी बारगाह में हुसैन के वसीले से माफी मांगने आए हैं। सब दिन में एक मर्तबा कह दें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर बिहक़्क़िल हुसैन, परवरदिगारा हुसैन के सदके माफ कर दे। हम लश्कर हुसैन में शामिल होना चाहते हैं जैसे हुर शामिल हुआ था, और हमें हुर वाली तौबा नसीब हो, हमें हुर वाली मग़फ़िरत नसीब हो। देर नहीं लगेगी माफी में, देर नहीं लगेगी पलटने में। हुसैन इमीडिएटली अल्लाह तक लेके जाता है। हुसैन बहुत जल्दी दिल को नूरानी करता है। रिवायत में मिलता है, जब हुर ने देखा है ना ये फौज अशकिया इरादा कर चुकी है हुसैन के कत्ल का,
ایک مرتبہ میرے ساتھ کے پاس آیا اور آ کر کہا میرے ساتھ تو حسین کے قتل کا ارادہ کر چکا ہے؟ کہا ہاں حسین کے قتل کا ارادہ کر چکا ہوں، فقط اتنا نہیں میں سر کاٹوں گا، سر کو ہوا میں اڑاؤں گا۔ حر یہاں پریشان ہوا ہے، واپس پلٹا ہے اپنے گھوڑے پہ۔ راوی کہتے ہیں میں نے حر کو دیکھا، چہرہ لٹکا ہوا تھا، بہت پریشان تھا، بہت غمگین حالت میں تھا۔ یہ کہتے ہیں میں حر کے پاس گیا، میں نے کہا حر کوفہ میں تجھ سے بڑا شجاع میں نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا شجاع اور بریو انسان ہو کے میں دیکھ رہا ہوں، اتنا پریشان اور حیران ہے، تیرا چہرہ لٹکا ہوا ہے۔ اور نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا مجھے انصاف سے بتا، جو بندہ اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہو اس کی حالت کیا ہوگی؟ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، ایک طرف وارث جنت کا خیمہ لگا ہوا ہے، ایک طرف وارث جنت بلا رہا ہے اور ایک طرف جہنم جانے والوں کا لشکر موجود ہے۔ جب حر نے یہ سب دیکھا، ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، اپنے غلام سے کہا تھا میں جا رہا ہوں تم بھی آ جانا۔ حر پہنچا ہے در امام حسین پہ، بزرگ علماء یوں پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ادھر حسین، ادھر حر نے لشکر یزید و ابن سعد کو چھوڑا ہے، ادھر مظلوم کربلا نے خیمے کو چھوڑا ہے۔ امام نے کہا جناب عباس کہتے ہیں مولا کہاں کی تیاری ہے؟ فرمایا عباس میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ حر کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا۔ روایت کہتی ہے اب جو حر آیا ہے انداز کیا تھا، کیفیت کیا تھی؟ فرمایا دو حالتیں روایات میں آئی ہیں۔ پہلی حالت یہ تھی حر کے دونوں ہاتھ سر پہ تھے، دونوں ہاتھ سر پہ تھے، سر کو جھکایا ہوا تھا، ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی خطاکار آتا ہے، جیسے کوئی گناہگار آتا ہے، جیسے کوئی سیئات اور گناہ کرنے والا آتا ہے، سر کو جھکائے در امام پہ پہنچا ہے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ امام سامنے آئے، سامنے آ کر کہا حر ارفع راسک، سر کیوں جھکایا ہوا ہے؟ سر کو بلند کر، تو دیکھ نہیں رہا تو حسین کے دروازے پہ آیا ہے؟ میں سر اونچا کر کے، سر کو اونچا کر کے زندگی سکھانے آیا ہوں۔ حر نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے امام کی طرف دیکھ کے کہا مولا اے فرزند زہرا حلی من توبہ، مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ عزاداروں یہ جملے کہنے تھے، امام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا حر میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، ہاں حر میں نے تجھے معاف کیا۔ ادھر امام نے معاف کیا ہے عزاداروں، حر ہے کہ وہیں پہ رکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام نے کہا حر میں نے تو معاف کر دیا ہے، واپس کیوں نہیں جاتا؟ کہا مولا آپ نے معاف کیا ہے نا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک علی کی بیٹی نہ معاف کر دے، جب تک علی کی بیٹیاں نہ معاف کر دے۔ کہا حر کیا وجہ ہے؟ کہا مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، جب میں نے آپ کے ذوالجناح کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا، مولا جہاں آپ کا راستہ روکا تھا وہاں ان گنہگار کانوں نے علی کی بیٹیوں کی محملوں سے رونے کی آواز سنی تھی۔ مولا میں نے علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے، جب تک زینب نہ معاف کر دے میں نہیں جاؤں گا۔ جناب فضا آئیں، کہا حر علی کی بیٹی کہہ رہی ہے تو مشکل وقت میں میرے بھائی کا مددگار بن کے آیا ہے۔ ہاں حر ہم نے معاف کیا۔ حر کو معافی ملی ہے عزاداروں؟ امام سے کہتے ہیں مولا میں ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، مولا میں چاہتا ہوں میں ہی وہ پہلا شخص بنوں کہ جو آپ کی نصرت کے لیے میدان جنگ میں جاؤں۔ یوں علماء باز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حر کا ایک بیٹا بھی تھا، بیٹے کو اپنے سے پہلے بھیجا ہے، بیٹا گیا ہے، بیٹا شہید ہوا ہے، اب جو بیٹا شہید ہوا ہے نا اس نے صدا دی ہے، حر اٹھا ہے بیٹے کی لاش کی طرف جائے، ابھی اٹھنا چاہا ہی تھا کہ اس نے دیکھا میرے کندھوں پہ امام حسین کے ہاتھ آئے۔ کہا حر تو نے نہیں جانا؟ کہا کیوں مولا؟ کہا میرے نام رسول کی شریعت میں ہے ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے۔ میں کہوں گا اے میرے آقا آج حر کو روک رہے ہیں، کل خود کے سید اکبر کی لاش اٹھائی۔ اجرکم عند اللہ، شرما کے نہ روئیے گا۔ ہاں عزاداروں حر نے اجازت لی، آئے ہیں میدان میں، رجس پڑا، فوج اشکیا کو خطاب کیا، کہا اے فوج اشکیا، اے فوج اشکیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ خود خط لکھ کے بلایا تھا، اب مارنے کے لیے جمع ہو گئے ہو، تم نے آل رسول پہ پانی کو بند کر دیا ہے، وہ پانی جس کو جیوز، کرسچن، مجوس اور حیوان پی رہے ہیں۔ اگر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو آل رسول کی آواز آ رہی ہے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ حسین کے بچے پیاسے ہیں،
علی کی بیٹیاں پیاسی ہیں. جب حر نے دیکھا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا, عزادارو حر نے جنگ لڑنا شروع کی ہے. جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ حر شہید ہوا. عزادارو بدن پہ ایک نیزہ لگا, اس نیزے کا لگنا تھا, حر گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا. عزادارو جو مقاتل میں نے دیکھے ہیں اس میں نے تمام شہداء کے بارے میں ایک جملہ دیکھا ہے کہ ہر شہید نے امام کو پکارا ہے, لیکن حر نے امام کو نہیں پکارا. کہتے ہیں پتہ نہیں نہ پکارنے کی ایک وجہ یہ تھی, حر ابھی تک بھی شرمندہ تھا. حر نے نہیں پکارا. حر اترا ہے خاک کربلا پہ, اس نے تو نہیں پکارا, لیکن حسین جو بڑا قریب ہے بغیر پکارے امام پہنچے ہیں. حر کے بدن کو اٹھایا, سر کو اٹھا کے حر کو امام نے اپنے زانوں پہ رکھا. عزادارو سنو کہ امام نے کیا کیا. پہلا کام جو امام نے کیا ہے حر کے لیے وہ یہ تھا, امام نے حر کے چہرے سے خاک کو جھاڑنا شروع کیا ہے. حر کے چہرے سے جو خاک لگی ہوئی تھی اس کو اتارنا شروع کیا ہے. عزادارو دیکھا ہے حر کا سر زخمی ہے, خون جاری ہے. امام نے جتنی کوشش کی یہ زخم بھر نہ سکا. ہاں عزادارو ایک مرتبہ میں کہوں گا حر تو کتنا خوش نصیب ہے. امام نے اپنی جیب سے ماں فاطمہ کا رومال نکالا. عزادارو حر کے چہرے اور حر کی پیشانی پہ پٹی باندھی. شاہ عباس صفوی ایران کا بادشاح گزرا ہے, اس نے اس بات کو سنا تھا. جب آیا تھا حر کی قبر کو کھولا تھا, چاہتا تھا وہ سیدہ کا رومال اپنے پاس رکھ لے. یہ شیعہ تھا, کہتا ہے کہ جب شاہ عباس نے اس رومال کو کھولا تھا نا, ادھر کھولنا تھا, حر کی پیشانی سے دوبارہ خون جاری ہونا شروع ہوا. دوبارہ رومال کو باندھ دیا گیا. ہاں عزادارو امام نے رومال بھی باندھا. میں ایک جملہ کہوں گا, آپ بھی زیارت پہ گئے ہیں کربلا میں. عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا حر کی قبر امام حسین کی قبر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, قبیلہ بنو اسد میں ہے. عزادارو پتہ ہے یہ قبر کیوں دور ہے؟ روایت یہ کہتی ہے جب ہوا ہے نا 11 محرم کا دن, جب ہوا ہے نا 11 محرم کا دن, فوج اشقیاء نے ایک مرتبہ گھوڑوں کو کیا ہے نال کر رہے تھے کہ رسول کے بیٹوں